جواد، ارے کل میری دور کی خالہ زاد مجھ سے ملنے آ رہی ہیں. ایسا کر بازار سے کچھ سامان لیا، کل بریانی بنا لیں گے. دادی نے ہانک لگائی. پھر آپا جی کی آواز گونجی. دادی اماں، یہ آپ کی دور قریب کی خالہ پھپھی زاد کبھی آپ کو اپنے گھر کیوں نہیں بلاتی؟ ہمارے گھر ہی کیوں آ جاتی ہیں؟ آپا شاید چڑی ہوئی تھی، بیچاری سارے کام بھی تو خود کرتی تھی. اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا. آئے ہائے، اب تو میرے رشتہ داروں کو بھی گنے گی. وہ روحان سی ہو گئی. دادی آپ جانتی ہیں ہمارے اخراجات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم آئے روز دعوتیں کرتے پھریں. ابھی 10 دن پہلے آپ کی پھپھو زاد آئی تھی دعوت پہ، دوپہر کے کھانے کی، مگر رات کا کھانا بھی کھا کے گئی تھی. آئے ہائے بیٹا، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، یوں نہیں کہتے. رہنے بھی دیں دادی، مجھے تو ندیدے زیادہ لگتے ہیں. اور پھر آپ جانتی ہیں مہینہ گزارا کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. آپا شاید مہمان نوازیوں سے تنگ آئی ہوئی تھی. ارے کچھ نہیں ہوتا، جواد سے کہہ مرغی اور باسمتی چاول لے کے آئے. اور ہاں، ایسا کرنا میٹھے میں کھیر بنا لینا. شام کی چائے ہے، بیکری کے کچھ بسکٹ اور سموسے جلیبیاں رکھ دینا. اللہ اللہ خیر صلاح. دادی اماں نے تو جیسے مسئلے کا حل بتایا. ایسا کریں دادی، اس بار ابا کی پینشن کے پیسے آپ رکھ لینا اور پورے مہینے کا خرچہ آپ کرنا، ٹھیک ہے؟ آپا شاید چڑ کے بولی تھی. ارے کمبخت، سب کچھ تیرے لیے ہی کر رہی ہوں. سکینہ کا پوتا ولایت میں نوکری کرتا ہے، ایک بار اسے تو پسند آ گئی تو بھاگ کھل جائیں گے تمہارے. وہ ہنسنے لگی. دادی اماں، بھاگ کبھی دعوتوں سے نہیں کھلتے. ولایت سے آنے والے اپنی بارات ان تنگ گلیوں میں لے کے نہیں آتے. کیوں باقی کا مہینہ تنگی میں گزارنا ہے اس آسرے پہ کہ آپ کی پھپھی، چاچی، مامی، خالہ کی بیٹیاں میرے لیے اچھا رشتہ لے کے آئیں گی. یہاں پہ کھانے اور چائے پینے پہ سب آ جاتے ہیں، مگر رشتہ لے کے کوئی نہیں آتا. پہلی بار میں نے اس لڑکی کی آواز میں نمی محسوس کی. دل چاہا دیوار کے اس پار اس لڑکی کو دیکھوں، مگر پھر لگا کہ بری بات ہے. رات کے 2 بجے تک میں اپنا پڑھتا رہا، کیونکہ ایک رات ہی پرسکون ہوتی تھی. صبح چھٹی تھی، اس لیے میں رات 4 بجے تک پڑھتا رہا. صبح ناشتے کے لیے کئی بار جواد نے مجھے آواز دی، لیکن میری آنکھ نہیں کھلی. میں 12 بجے اٹھا، اس لیے اپنا ناشتہ بازار سے لے آیا. آج تو برابر سے بریانی کی خوشبو آ رہی تھی. اس لڑکی کے ہاتھ میں واقعی کوئی جادو تھا. بریانی بہت مزے کی بنائی تھی. دادی کی کزن کی آمد کی وجہ سے مجھے بھی کھانے کا موقع مل گیا. صبح بس اسٹاپ پہ میں نے پھر سے اسی لڑکی کو دیکھا، مگر آج میں نے اس کے پیچھے ایک آوارہ لڑکے کو آتے ہوئے دیکھا. منہ میں سگریٹ دبائے، گریبان کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، اور وہ مسلسل اس لڑکی کے پیچھے چل رہا تھا. سونیوں، ایسی بھی کیا بے رخی، ذرا بات چیت تو کر لو، چلو اپنا نمبر ہی دے دو. اس لڑکی کے پیچھے وہ چلتے ہوئے اپنی خباثت بھری مسکراہٹ چہرے پہ سجائے کہہ رہا تھا. برا تو مجھے بھی لگ رہا تھا. لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس اسٹاپ پہ کھڑی ہو گئی. اپنی مطلوبہ بس آنے پہ وہ اس میں سوار ہو گئی. میں اس نوجوان کو دیکھنے لگا. اپنی مونچھوں کو بل دے رہا تھا. اچھا خاصا ہٹا کٹا تھا. پتہ نہیں کیوں پڑا ہوا تھا اس لڑکی کے پیچھے، جس کی آنکھوں کے سحر میں مجھے لگتا تھا میں اپنا دل کھونے لگا ہوں. میں روز بس اسٹاپ پہ جلدی پہنچنے لگا تاکہ اسے دیکھ سکوں. 1 مہینہ ہو گیا تھا مجھے یہاں رہتے ہوئے. اب تو عادت پڑ چکی تھی. کس ٹائم وہ آپا نامی لڑکی جواد کو اٹھائے گی، کس ٹائم دادی کو کھانسی کا دورہ پڑے گا، سب کچھ روٹین کے مطابق تھا. پہلا کرایہ دینے کے لیے میں نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ اسی لڑکی نے کھولا تھا. مین دروازے پہ بھی ایک پردہ لگا ہوا تھا. میں نے کہا جی میں دانیال. وہ کہنے لگی جی فرمائیے. میں نے کہا آج 1 تاریخ ہے، کرایہ لے لیں. اس نے کہا اچھا میں ابھی دادی کو بلاتی ہوں. میں نے کہا نہیں، میں نے صرف پیسے ہی دینے ہیں، دادی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، آپ بھی پکڑ سکتی ہیں. اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. میں نے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیے. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کافی سخت لہجہ تھا. میں نے کہا نہیں میم، ایسے ہی پوچھ رہا تھا.
تاکہ پیسے پکڑا دیا کروں۔ کہنے لگی سب مجھے آپا کہتے ہیں، آپ بھی آپا ہی کہہ دیا کریں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کیا واقعی اتنی بڑی ہے کہ اسے آپا کہا جا سکے؟ آواز سے تو نہیں لگتی، ہو سکتا ہے کچھ ہوتی ہیں زیادہ عمر کی بھی لیکن آواز سے کم عمر کی لگتی ہیں۔ میں نے کہا جی آپا ٹھیک ہے۔ اگلے روز میں یونیورسٹی گیا تو حوریہ میری ہی منتظر تھی۔ کہنے لگی یونیورسٹی کی بس چند کلاسز ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اگر باقی کے وقت تم کوئی چھوٹی موٹی جاب کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی۔ میں نے کہا اچھا اب کتنے گھنٹے کی جاب ہوگی؟ کہنے لگی بس چند گھنٹوں کی، لیکن جاب اچھی پے پہ مل رہی ہے اور مجھے امید ہے تم کر لو گے۔ میں نے کہا اچھا کس کی جاب ہے؟ کہنے لگی ہیں میرے ایک انکل، ان کے آفس کے لیے ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، لیکن دیکھو میں ایک شرط پہ تمہاری یہ جاب لگواؤں گی۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا کون سی شرط؟ کہنے لگی آدھی تنخواہ تم مجھے دو گے۔ میں نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ وہ کہنے لگی تو میں تمہاری نوکری لگوا رہی ہوں نا، ابھی تک ابا میرے سارے خرچے اٹھا رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو خود کفیل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حوریہ کی یہ شرط مجھے کچھ عجیب سی لگی، لیکن بہرحال میں نے مان لی۔ صبح صبح 2-3 کلاس میں یونیورسٹی کی لیتا اور پھر میں حوریہ کے انکل کی کمپنی میں نوکری کرنے لگا۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ میں کافی ذہین تھا، بہت جلد ہر کام سیکھ جاتا تھا، کام بھی کافی اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ کچھ میری لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پہ سپیڈ بہت تیز تھی، بہت اچھی۔ جو کام لوگ 7-8 گھنٹوں میں کرتے ہیں میں 2-3 گھنٹوں میں کر لیتا تھا، اور میری اس خوبی سے حوریہ واقف بھی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک بار میں نے دیکھا وہ بدمعاش نوجوان اس لڑکی کے بالکل برابر چل رہا تھا۔ اس بار مجھے دور سے دیکھنے پہ یہ لگا جیسے وہ اس پہ غصہ کر رہی ہے، لیکن وہ ایک دم اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ پتہ نہیں میرے دل کو دھچکا سا کیوں لگا، جیسے اس نوجوان نے اس کی کلائی پکڑی، اس لڑکی کے ہاتھ سے اس کا چادر کا کیا ہوا نقاب چھوٹ گیا، اور میں اس کا چہرہ دیکھ کے دنگ سا رہ گیا۔ بے حد خوبصورت لڑکی تھی، جتنی خوبصورت اس کی آنکھیں تھی ویسا ہی حسین چہرہ بھی تھا۔ شاید اسی لیے وہ بدمعاش اس کے پیچھے پڑا تھا۔ اس لڑکی نے اس بدمعاش کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ سب کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی اس لڑکی کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا، اور وہ شخص ابھی بھی اس کی کلائی پکڑے بڑے غصے سے پتہ نہیں اسے کیا کہہ رہا تھا۔ جب میں بنا سوچے تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، میں نے اس بدمعاش سے کہا ہاتھ چھوڑو لڑکی کا، یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ یہ سن کے اس نوجوان نے کہا تم پیچھے رہو، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں،